حق کا علم بردار بخاری، دین کا پہرے دار بخاری زندہ باد۔ سید الاحرار مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، تحریک ختم نبوت کے روح رواں مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، درویش صفت انسان، مایہ ناز سپوت، شعلِ بیاں مقرر، ممتاز سیاستداں، مذہبی لیڈر، پارسا، حق گو، اردو، فارسی اور عربی کے عظیم عالم اور بلند پائے کے شاعر تھے۔ قدرت نے آپ کو بے پناہ فنوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ خطابت کے فن میں آپ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اس فن میں بہت کم لوگ آپ کے مقابلے کے گزرے ہیں۔ ایسے مقرر اور خطیب کہ ہندو اور عیسائی بھی ساری رات بیٹھ کر آپ کی تقریر سنتے رہتے۔ امیر شریعت کا نام سید شرف الدین احمد عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ آپ 23 ستمبر 1892 میں انڈیا کے صوبہ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حافظ سید ضیاء الدین بخاری تھا، جبکہ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ اور نانا کا نام حکیم حافظ سید احمد تھا۔ ان کا خاندان کیونکہ بخارا سے ترک وطن کر کے آیا تھا، اسی لیے بخاری کہلائے۔ مولانا ابھی 4 برس ہی کے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ سن 1912 میں 21 برس کی عمر میں تنہا ہی پنجاب کے شہر امرتسر آ گئے اور مستقل طور پر یہیں آباد ہو گئے۔ آپ کی شادی بھی امرتسر میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد امرتسر سے منتقل ہو کر پاکستان کے شہر ملتان چلے آئے۔ آبائی عمر ہی میں اردو زبان اور بیان کے بحر و بر ہوئے۔ علم کی پیاس انہیں پٹنہ سے امرتسر تک لے آئی۔ تعلیم مکمل ہونا ہی چاہتی تھی کہ ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا۔ امرتسر ان دنوں سیاست کا مرکز تھا۔ شاہ صاحب بھی سیاست کی تپش سے محفوظ نہ رہ سکے، تعلیم کا سلسلہ موقوف کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شعلہ بیاں خطابت کا ملکہ قدرت نے وافر مقدار میں مہیا کر رکھا تھا، بس اسے آگ دکھانے کی دیر تھی۔ خلافت عثمانیہ کے وجود کو جب انگریزوں نے روند ڈالا تو سید شاہ عطا اللہ بخاری ہندوستان کے چپے چپے میں پہنچے اور انہوں نے اپنی آگ بھری تقریروں سے فرنگی سرکار کے خلاف عوام الناس کے دلوں میں بغاوت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اسی تحریک کی خلافت میں وہ پہلی مرتبہ جوانی میں جیل میں ڈالے گئے اور قید و بند کا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ پھر ان کی ساری زندگی جیل کی زندگی سے عبارت ہو گئی۔ آپ زندگی بھر میں 7 مرتبہ جیل گئے اور اپنی عمر کا 1/3 حصہ جیلوں میں ہی گزارا۔ سن 1929 میں آپ نے اپنے ساتھیوں مولانا ظفر علی خان، چودھری افضل الحق، شیخ حشام الدین اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ماسٹر تاج الدین انصاری اور مولوی مظہر کے ساتھ مل کر بر صغیر کی مقبول جماعت مجلس احرار کی بنیاد رکھی۔ سن 1923 میں جب آپ کی عمر محض 38 برس کی تھی، اپنے وقت کے عظیم دینی شخصیت علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر 500 جید علماء کرام اور مشائخ نے ختم نبوت کے محاذ پر آپ کو امیر شریعت تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر مجلس احرار نے ان کی رہنمائی میں 20 معرکے شرف کیے، جن کی تفصیلات تاریخ کا حصہ ہیں۔ تحریک خلافت، تحریک آزادی، ترک موالات، تحریک حریت کشمیر، سائمن کمیشن اور تحریک ختم نبوت میں آپ نے مثالی کردار ادا کیا۔ شاہ صاحب بر صغیر کے وہ واحد شخص ہیں جن کا احترام ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ وہ جہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے محبتوں کا مرکز تھے، تو وہیں وہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
اور مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ شاہ صاحب یکساں طور پر مولانا عبدالکلام آزاد، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کی حیات اور صحبت سے مستفیض ہوئے۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ان کی اکثر تقریریں 6 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خطاب کیا اور فجر کی نماز کے موقع پر ختم کیا، لیکن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع بت بنا سنتا رہتا۔ اس مجلس میں اگر تنکا بھی گرے تو آواز سنی جا سکتی تھی۔ مولانا کی زبان میں جادو تھا۔ ان کی تقریر اس قدر جذباتی ہوتی تھی کہ اگر حاضرین کو رلانے پر آئیں تو لوگ زار و قطار زور زور سے رونے لگتے۔ مولانا کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے، اور پھر مولانا ہنسانے پر آتے تو لوگ کہا مار کر ہنسنے لگتے۔ مولانا کی تقاریر سننے کے لیے نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ مولانا کی تلاوت کا انداز نرالا اور مشہور کن تھا۔ علامہ اقبال نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی دینی و قومی و ملی خدمات کے پیش نظر کیا خوب تعریفی جملہ کہا تھا کہ شاہ جی آپ اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں۔ انگریزی دور کے راول پنڈی جیل کے سپرنٹنڈنٹ کرنل ہاورڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جن سیاسی قیدیوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ان میں عطا اللہ شاہ بخاری نام کا قیدی بڑی ہی دل فریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مہرہ چرچ کے ان مقدس راہبوں کی طرح تھا جن کی تصویر یسوع مسیح سے مشابہ ہوتی ہے، ان مستشرقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاص عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہماری مختلف زبانیں تھیں۔ بالآخر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 21 اگست سن 1961 میں 71 برس کی عمر میں ملتان میں رحلت فرمائی اور وہیں افسردہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کا سچا نعم البدل عطا فرمائے، جو انہی کی طرح تمام طبقات کو متحد کر دے، جو مسلم قوم کو لیڈ کر سکے۔ اے اللہ ہمیں سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا لیڈر عطا فرما۔ حق کے لیے لڑتی تھی فوج حراریوں کی، اور اس کا سالار بخاری، اور اس کا سالار بخاری زندہ باد، حق کا علم بردار بخاری زندہ باد۔ اور ایسا خطیب کے ناز تھا جس پہ خطابت کو، ایسا خطیب کے ناز تھا جس پہ خطابت کو، خوش گفتار بخاری زندہ باد، دین کا پہرے دار بخاری زندہ باد۔ سب احراری جوش سے بولے میرے ساتھ، سب احراری جوش سے بولے میرے ساتھ، سر خیلے